السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ جو آج فل کورٹ کا ایک اگر کہیں تاریخی فیصلہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر ایک پورا فل کورٹ بنا تھا. 10-5 سے درخواستیں مسترد کر دی گئیں اور کہا گیا کہ پارلیمنٹ کا یہ جو قانون ہے یہ اس کا اطلاق ہوگا. 9-6 سے جو پروسپیکٹو اپیل کا رائٹ تھا اس کو بھی مان لیا گیا، لیکن 8-7 سے جو ریٹروسپیکٹو اپیلیں تھیں اس کو کالعدم قرار دے دیا. سو بنیادی طور پر دو چیزیں کہ پارلیمنٹ کے اس رائٹ کو کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، یہ اس رائٹ کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے، لیکن ٹوٹلی اپ ہولڈ نہیں کیا گیا. ایک کو کالعدم قرار دے کر شاید یہ بھی اگر کہا جائے کہ سپریم کورٹ کا خیال ہے کہ جو چیز غلط ہے یا جو آئین سے متصادم ہوگی چاہے وہ پارلیمنٹ کا بنایا قانون ہو اس کو کالعدم کیا جا سکتا ہے، یہ بھی یا مسترد کیا جا سکتا ہے. یہ بھی فیصلہ اس طرف بھی نشاندہی کرتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ مرتضی سولنگی صاحب موجود ہیں، وزیر اطلاعات ہیں اس وقت. بہت شکریہ سولنگی صاحب آپ کا. لیکن چونکہ اس فیصلے میں ایک سیاسی عنصر بھی ہے تو لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ پولیٹیکل اینگل فرسٹ. میاں صاحب یہ جو ریٹروسپیکٹو اپیل کے پرانے کیسز میں اپیل کا رائٹ تھا، لگ رہا تھا کہ اس سے دو لوگ خصوصی طور پر فائدہ اٹھا پائیں گے، ایک میاں نواز شریف صاحب اور ایک جہانگیر ترین صاحب. لیکن اب اس فیصلے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ اے ڈینٹ مسلم لیگ نون کا جو سوچ تھی کہ میاں صاحب آئیں گے اینڈ وہ دوبارہ اہل ہوں گے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب تھوڑی پریشانی ہے اس بات پر مسلم لیگ نون ہو سکتی ہے؟ اور میں آپ کو پہلے ایک اور چیز کہہ دوں، آپ نے 2 ہیٹ پہننے. آپ اپنا صحافتی ہیٹ برائے مہربانی، مجھے امید ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر نہیں آئے. میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں. جہاں صحافت آپ کو صحافتی ویو دینا چاہیے وہاں کہیے گا کہ یہ میں اب ذاتی ویو دینے لگا ہوں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ صحافتی اوپینین ان چیزوں کے اوپر. پھر آپ وزیر اطلاعات تو ہیں ہی. دیکھیں یہ اہم فیصلہ ہے، لیکن تمام جو فیصلے ہیں وہ اہم ہی ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. کبھی کچھ فیصلے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک ایکٹ آف دا پارلیمنٹ تھا، لیکن اور اس کو اس حد تک جو ریٹروسپیکٹو پیچھے سے کوئی فائدہ ریلیف نہیں ملا. لیکن آپ کو صرف ٹینشن ریٹروسپیکٹو والے کی ہے. مستقبل میں کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. مطلب فرض کریں کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اگر اپیل کا حق نہیں دیا گیا تو مستقبل میں کیا پتا کیا ہو جائے. نہیں، ان کے حق میں بھی ہو سکتا ہے نا. مستقبل میں اگر فرض کریں ان کی جماعت اور ان کے اتحادی 2/3 اکثریت سے پارلیمان میں کہ جو آئین کے اندر کوئی ترمیم کر کے اس کو کرتے ہیں تو پھر تو پارلیمنٹ سپریم ہے. ابھی نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بڑا ریلیف ملے گا، لیکن وہ واپس آئیں گے. اور پارلیمنٹ سپریم کس حد تک ہے نا، یہی سوال تھا جو بنیادی طور پر آج اس کیس میں تھا کہ کیا پارلیمنٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یا نہیں. یہی بنیادی سوال تھا جس کے اوپر ہم کتنے دنوں سے بحث دیکھ رہے ہیں. ایک سیٹ آف ججز کا خیال تھا کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار اٹ از ناٹ دا کمپیٹنٹ اتھارٹی، اور سب کچھ میجورٹی جیسے ہم نے دیکھ لیا ان کا اختیار تھا کہ اگر آئین سے متصادم نہیں ہے. سو جو آپ سپریم کی بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے آئندہ بھی، کیونکہ ایک کالعدم قرار دے چکی ہے سپریم کورٹ ایک شق کو، یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے اس وقت کے ججز ہی کریں گے کہ کیا کسی آرٹیکل کو انہوں نے ایکٹ کو کر سکتے ہیں اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. انڈیا میں کر چکی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو بھی اسٹرائک ڈاؤن، ہمارے ملک میں بھی کر چکے ہیں. سو یہ ممکن ہے کہ اس میں اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ آگے جا کے بھی ہوگی. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان، لیکن نواز شریف صاحب کو انصاف ملے گا یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور اس معاملے پر میرے خیال میں آپ میں اور میرے اندر کوئی اختلاف کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. دیٹ آئی ایگری. لیکن اس میں شاید ہمارا اختلاف اس بات پر ہوگا، مجھے یہ میرا جو تنخواہ والا معاملہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ناک آؤٹس نہیں ہونے چاہیے وزیر اعظم کے. دس از ناٹ دیٹ شوڈ سمتھنگ ناٹ سمتھنگ دیٹ شوڈ ہیپن. یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے جی. آپ نے ایک چیز اس میں رکھ دی، اس میں کیوں نہیں کی؟ یہ اتنی تنخواہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی. بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے اور آپ نے نہیں لی، اور بلیک لا ڈکشنری کے مطابق جو ہے یہ ریسیویبل ہے. یہ میرے خیال میں عمران خان کو کیا سزا ہوئی ہے؟ یہ تو عدالتیں بتائیں گی. عدالتیں بتا چکی. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں.
میں تو جج نہیں ہوں. جج نے لکھ دیا فیصلہ اپنا. دیکھیں ابھی اتنا بڑا فیصلہ ہے عمران خان, آپ نے نہیں پڑھا؟ آپ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں 3 سال سزا دی جس میں. ہاں لیکن وہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو پروسیس ہے وہ ابھی کنٹینیوڈ ہے نا, ابھی وہ اپنی فنالٹی کو نہیں پہنچا, حتمی اس پہ نہیں پہنچا. آپ کو لگتا ہے یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے؟ مجھے نہیں معلوم. میاں صاحب کو آپ کو پتا؟ کیونکہ اس پہ بہت بحثیں ہوئی ہیں قانونی, اور جب میں صحافت میں تھا اس وقت بھی قانونی ماہرین سے بہت گفتگو ہوئی ہے, اور یہ لگتا ایسا ہے, وہ جس کو آپ کے قانونی ماہرین پرائما فیشی کہتے ہیں, تو اس میں لگتا ہے بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اور میرے خیال میں جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے. لیکن عمران خان کا آپ کو نہیں پتا؟ میں اس پر اس میں خالی یہ کہا نا کہ آپ کو اس کھانے میں لکھنا چاہیے تھا, اس میں کیوں نہیں لکھا؟ یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہی ہے نا میرے خیال میں, کیونکہ ان کا کیس فنالٹی کو نہیں پہنچا, تو اس لیے میں اپنے آپ کو اس پر تبصرہ کرنے سے روکوں. سیاسی طور پہ بھی تھوڑی سی امپراپر چیز ہوگی نا, آپ حکومت میں, حکومت نے اس کو باہر رکھنا ہے, تو اب اس کے اوپر کیسے؟ نہیں, ہماری حکومت نے ان کو باہر نہیں رکھا. یہ ان کو باہر رکھنے کا کام جو ہے وہ پہلے سے شروع تھا, اور پہلے ہی خبر. ہاں جی, کون رکھ رہا ہے باہر ان کو؟ رکھنے والے, جنہوں نے باہر رکھنا ہے, جن کے پاس اختیار ہے, جو قانون کی تشریح کر سکتے. ویسے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. ویسے بھی آپ کو پتا, جب ہم پہلی دفعہ ملے کھانے پہ, میں نے اس وقت بھی آپ سے پوچھا تھا, میں کہا آپ تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ایک ہوتا نا, ایک بندے کی ایک پرسپشن ہوتی ہے. ہم لوگ اپنی برادری کے لوگوں کو تو جانتے ہیں کہ کون, ویئر ڈو دے اسٹینڈ آن ڈفرنٹ ایشوز. آپ اس اسٹیبلشمنٹ آپ کدھر آ گئے؟ میں ایک قانونی اور آئینی حکومت کا وزیر ہوں, اور یہ قانون جو ہے وہ عظیم جو 18ویں ترمیم تھی اس کے دوران آیا تھا, جس میں آرٹیکل 224 کے اندر ترمیم کی گئی تھی. اب میرے ذاتی خیالات اس ترمیم کے بارے میں کیا ہیں؟ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, ان کا سیاسی رول کے خلاف ہیں؟ میں تمام غیر منتخب اداروں کی سیاست میں ملوث ہونے کا مخالف ہوں. بالکل. آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن سے جب ان کا سوال پوچھا گیا, ابھی امریکہ میں تھے, انہوں نے کہا انسٹیٹیوشن اٹس ہیئر ٹو اسٹے فار دا فورسیبل فیوچر ان پاکستان's پالیٹکس. Well, pragmatically, realistically, honestly, if I have to answer it affirmative, yes. وہ کہتے ہیں کہ ان کا رول ہے پاکستان کی سیاست میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب ٹھیک کہتے ہیں؟ دیکھیں, کیا رول ہے اور کیا ہونا چاہیے, یہ دو الگ سوال ان کا آگے بھی رول ہوگا, یہ بھی بات انہوں نے کہی. دیکھیں, جو ہمارے ملک کے اندر جو جمہوریت کا ارتقاء ہے وہ ایک بہت طویل ایک عمل ہے, اور میرے خیال میں ہماری ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. سولنگی صاحب, ہم تو بڑی برسہ یہ ڈیبیٹیں کرتے رہے آپس میں. یہ آپ کی خواہش سے نہیں ہوگا. خواہش سے ہی ہوگا نا؟ نہیں, خواہش سے نہیں ہوگا. جب تک آپ کے جو جمہوری ادارے اور جمہوری جماعتیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں, وہ جب تک اپنی استعداد بہتر نہیں بنائیں گی, عوام کو ڈیلیور نہیں کریں گی, خود جماعتوں کے اندر جب تک جمہوریت نہیں ہوگی, تو یہ جو خواب ہے نا سویلین بالادستی کا, یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جمہوری حکومت نواز شریف کی تھی, اور میاں نواز شریف کو ان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے, استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے, یا ان کی کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا, تو ٹھیک نکالا گیا. استطاعت ہی نہیں, ان کی کیپیسٹی نہیں. نہیں, میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا. میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ میں غیر منتخب افراد اور اداروں کی سیاست میں ملوث ہونے کو ٹھیک نہیں سمجھتا. لیکن جو مسئلہ شروع ہوتا, جو زمینی حقائق ہیں پاکستان کی جو تاریخ, پالیٹیشینز آر ناٹ فٹ ٹو گورن. نہیں, میں نے یہ بالکل تو آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ میں یہ نہیں حکومت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی قابلیت بڑھانی ہوگی, اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت. ابھی میاں صاحب قابل نہیں ہے. میں صرف میاں صاحب کے بارے میں کیوں ابھی تو انہیں کی حکومت آنے لگی ہے نا. یہ شاید آپ کو کسی نے کان میں بتایا ہوگا, میرے کان میں کسی نے نہیں بتایا. اور یقین مانے آپ کے کان میں بتایا, اب آپ نہ مانے, میری کیا غلطی ہے. ابھی آپ نے کہا نکالنے والے عمران خان کو نکال رہے ہیں, نکال کے اب عمران خان کو تھوڑی لائیں گے. تو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں نا اتنے فین فیئر کے ساتھ. اور ویسے بھی کان کے اندر جو
یہ اتار دیتا ہوں پیس سر ہے وہ آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. نکال دیا میں نے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آپ خود یہ کام کرتے رہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ایئر پیس نہیں چلایا کرتا، جانتے مانتے اس بات؟ کس بات کو؟ ایئر پیس ہمیں نہیں چلاتا ہے. نہیں، میں نے تو خیر ایک ازراہ ٹھٹھا لایا تو اسی میرا ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس یہ ایئر پیس نہیں ہوگا تو آپ کا جو پی سی آر ہے، آپ کا جو پروڈیوسر ہے، بریک کا کس طرح بتائے گا؟ وہ کیسے بتائے گا؟ آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں یس آئی ایم اے ملٹری مین، آپ کہتے ہیں میں آئین اور قانون کے تحت آیا ہوں. ان سے جب سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم سیئنگ. تو انہوں نے کہا سو یو آر دا ملٹری مین دین ان پاکستان، یو آر دا چوائس. اس نے کہا آئی ایم ناٹ بینگ اپولوجیٹک، میں کیا فوج کا آدمی ہوں، میں اس پہ بالکل معافی نہیں مانگوں گا. میں کوئی غلط امپریشن، اس کے علاوہ کوئی امپریشن کریٹ نہیں کرنا چاہتا. سو ایک وہ اپنے آپ کو ملٹری مین کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ملٹری کا آدمی نہیں. ہاں، تو یہ آپ کی جوڑی کیسے بنی؟ دیکھیں، یہ آپ وزیر اعظم سے پوچھیں جنہوں نے اپنی کابینہ منتخب کی، کیونکہ جو کابینہ کے وزیر ہیں وہ اپنی مرضی سے لگا لوں یار، مجھے ویسے بتائے گا بریک کا یز. ہاں، تو جو وزیر اعظم کے پاس ہی اختیار ملٹری کے آدمی ہے. دیکھیں، وہ خود اگر کہتے ہیں، میں نے یہ انٹرویو نہیں دیکھا وہ کس پرسپیکٹو سے کہہ رہے تھے، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا میں نے نہیں پڑھا، لیکن میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں. اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ خود ان کا جو انتخاب ہے بطور وزیر اعظم وہ دو اصحاب نے کیا، ایک شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم تھے، اور ایک صاحب جن کا نام راجہ ریاض. اچھا جی، جو قائد حزب اختلاف تھے. میرے خیال میں اگر راجہ ریاض کا نام آپ کو برا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستان. دیکھیں، میرے خیال میں اس حوالے سے نون کے لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے قبلہ جناب عمران خان کا، جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا. بالکل یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ بات میں پہلے دن سے میرا خیال تھا کہ ان کو قومی اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر وہ نہ جاتے تو میرے خیال میں تو یہی نام الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آنا تھا. یہ اگر نہیں ہوتا، اگر وہ بیٹھے رہتے تو عین ممکن ہے کہ آج میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا. پنجاب میں محسن نقوی صاحب بھی آئے نا جی، اس میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن حکومت کے اندر اتفاق نہیں ہوا نا. ہاں، تو آ جانا تھا انہوں نے. نہیں، لیکن یہ جو آئینی جو صورتحال ہے وہ آپ نے اور میں نے تو پیدا نہیں کی. دیکھیں، یہ جو فارمولا ہے کہ آپ نگران حکومت لگائیں گے، الیکشن کرائے نا سر. مسئلہ آئین کا، ہم جب بار بار بات کرتے ہیں آئین پہ چلنے کی، سو آئین بڑا کلیئر ہے، اس پہ نہ آپ کو شک ہے نہ مجھے شک ہے. وہ کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن. سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے. کرا دیتے الیکشن، لیکن چل چھوڑو اس بات کو. یہ لمبی کرائیں گے الیکشن کب؟ جنوری کے آخری ہفتے میں. ارے برف بہت ہوتی ہے، میاں مولانا صاحب کہتے ہیں ادھر پاکستان میں برف ہوتی ہے. جنوری کے آخری ہفتے میں زیادہ برف پڑتی ہے دسمبر میں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے سر. مولانا صاحب تو کہتے ہیں اس وقت بہت برف ہوتی ہے. نہیں، میں کاشف عباسی سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں، الیکشن کا اگر نیت باندھ لیں، 1970 کے انتخابات کس مہینے میں ہوئے تھے؟ نیت باندھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ریاست اگر چاہے تو شدید گرمی، شدید سردی، ہر طرح کے موسم میں انتخابات. آپ یہ کہہ رہے ہیں ریاست نے پنجاب اور کے پی کے الیکشن میں نہیں چاہا تو الیکشن نہیں ہوئے. جب ریاست اگر ابھی بھی نہیں چاہے گی تو جنوری میں بھی نہیں ہوں گے، اور ریاست چاہے گی تو ہو جائیں گے. دیٹس واٹ یو سیئنگ. نہیں، آپ میرے منہ میں اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتے. میں نے یہ نہیں کہا. آپ کے الفاظ میں نے تو کچھ نہیں کہا. آپ نے کہا ریاست چاہے تو ہو جائیں گے. میں نے کہا ریاست اگر نہیں چاہے گی تو کیا کریں گے. آپ اس کی معنی مختلف لے رہے ہیں نا. بات یہ ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے تو ہوں گے. خیر ہو، بالکل انشاءاللہ. آئی ہوپ الیکشنز ہیپن آر ہیلڈ ان ٹائم. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں سر، راستے تو نکال لیتے ہیں لوگ، لیکن راستہ ہونا نہیں چاہیے کوئی. پاکستان کا راستہ آئین کے مطابق چلنے کا. اس بات پر آپ کے اور میرے درمیان اتفاق ہے. اتفاق ہمارا تو ہر بات پہ اتفاق ہوگا. آپ فکر نہ کریں، اگلے سوال پہ بھی اتفاق آ جائے گا. مجھے یہ بتائیں، میاں صاحب جب واپس آئیں گے، ظاہر آپ ایک نگران حکومت ہے، وہ ایبسکانڈر بھی ہیں ڈکلیئرڈ اور سزا بھی ان کو ہے. آپ ان کو سنا ہے کہ اسلام آباد لینڈ کریں گے، اور یہ سوال نگران وزیر داخلہ صاحب سے پوچھا گیا، کیا کریں گے؟ پروٹوکول دیں گے یا گرفتار کریں گے؟ ہم انتظار کریں گے اس وقت کا کہ جب وہ لینڈ کریں گے پھر فیصلہ کریں گے. نہیں،
ہم انتظار کریں گے اس بات کا کہ وہ اپنے آنے سے پہلے اپنے قانونی دفاع کے لیے کیا کرتے ہیں اور عدالتیں کیا کرتی ہیں. اگر عدالت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ مفرور ہے جیسا کہ آپ نے کہا اور ان کی سزا رہتی ہے اور ان کو جیل بھیجیں، اگر عدالت یہ کہتی ہے تو ہم تو پابند ہیں عدالت کے جو احکامات ہیں ان کے، جو کچھ بھی کہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جاتی عمرہ جائیں. دیکھیں اب بیل کی درخواست جاتی ہے نون کی طرف سے اور وہ مسترد ہو جاتی ہے، پھر عدالت صرف مسترد نہیں کرے گی، کوئی حکم دے گی. بیل کی صرف ریجیکٹ ہوتی ہے نا سر. تو اس وقت ہم فیصلہ کریں گے کہ قانون کے مطابق جو ہے جو بھی عدالت کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کیسے کریں. اتنا گمبھیر فیصلہ تھوڑی ہے. اس سے پہلے بھی میاں صاحب اور مریم بی بی آئے تھے جہاں سے گرفتار کیا گیا تھا. میرے خیال میں آپ بہت جلدی میں ہیں. نہیں بالکل نہیں، میں تو بڑے سکون میں ہوں. آپ ہمارے ہاں سندھی میں کہتے مجھے یہ لگتا ہے آپ کو بالکل جلدی نہیں کسی چیز کی. نہیں، ہمیں کچھ چیزوں کی جلدی ہے، کچھ چیزوں کی نہیں ہے. آپ کو بھی کافی چیزوں کی جلدی ہوگی زندگی میں. بالکل کوئی نہیں سر. اس عمر میں آگے بندہ کہتا ہے یار چل کرو اور کچھ نہیں ہے زندگی میں. چل کرنے کے موڈ میں آج کل ہم. سندھی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پانی خاگ میں کپڑا نہ لائے جن. پانی تک پہنچنے سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے. جب پانی آئے گا تو پھر آپ ڈبکی لگائیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی ڈبکی لگا لوں. سر آپ نے وزارت قانون سے مشاورت کرنی تھی اس ایشو پر نا. یہ کہا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کے یہاں. وزیر اعظم کو ان کی جانب سے جواب آیا کہ کیا مشاورت ہوئی ہے، کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ وہ مشاورت جاری ہے. روز بیٹھتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. گپ تو ہم بھی لگا رہے ہیں. میں وزیر قانون نہیں ہوں نا. میں بھی نہیں ہوں. لیکن آپ وزیر اطلاعات ہیں جس کا کام ہے اپنی حکومت کو ریپرزینٹ کرنا، یہ ان سوالوں کا جواب دینا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت انشاءاللہ جاری ہے. 22 نومبر آخری 22 اکتوبر تک چلے گی. یہ مجھے نہیں معلوم کہ کب تک چلے گی، لیکن جتنا ضروری وقت چاہیے مشاورت کے لیے وہ ہم پورا کریں. ٹھیک، میں آپ کو ایک آپ کا بیان سنانا چاہتا ہوں. میں آپ اس بیان کو آج کی تناظر میں آپ کمپلیٹ کریں گے. سنائیں جی، جو میاں صاحب کے بارے میں آپ نے کہا تھا نظام کیا کر رہا ہے اس وقت، میاں کیوں گئے، تو سن. ہمارا سسٹم تھوڑا سا ہینگ کر گیا سر. دیکھیں اس لیے ضروری ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہی ہے. آپ کا جو سسٹم ہے آپ سے ڈرتا ہے سر. انہوں نے کہا سر میرے کو منو معاف کرو، میں سولنگی صاحب کی ساؤنڈ نہیں چلا سکتا، خدا دا واسطہ ساڈے بچے تے رحم کرو. آ گیا سر، سن لیں سر. جس طرح کے حالات میں وہ ملک سے گئے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے. جب وہ گئے تھے اس وقت جو نظام ہے وہ پوری طرح سے ان کے حق میں نہیں تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اب نظام ان کے حق میں ہے پوری طرح سے؟ دیکھیں، میں اپنے جو صحافتی دور کے جو بیانات ہیں ان کا یہاں دفاع کرنے نہیں بیٹھا. یہ ڈیفنس نہیں ہے، اٹس این انالیسس، جو کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ بات آپ کی درست تھی. نظام اس وقت میاں صاحب کو پہلے پردہ اسکرین سے اور اس کے بعد پاکستان سے باہر نکالنا چاہتا ہاں، اور ان کو نکال دیا گیا. اب نظام واپس لانا. میرے خیال میں وہ اپنی مرضی سے گئے تھے. عدالتوں نے اور حکومت نے. خواجہ آصف خود کہہ چکے کہ اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا. سر بس کر دینا. خواجہ آصف بڑے آدمی ہیں، میں سنا نا میرا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ نے سنا لیکن کوئی کہتے ہوئے؟ جی، ان کو کہتے ہوئے سنا نا آپ نے؟ سنا دوں؟ نہیں، مجھے ان کے بیان سننے سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جس طرح کے حالات بنے تھے جب وہ گئے ہیں پاکستان سے باہر، تو اس وقت یہ آپ کے علم میں ہے کہ عدالت نے اور اس وقت کی حکومت نے ان کو اجازت دی، تبھی وہ باہر گئے. وہ کوٹ لکھپت جیل کی دیواریں توڑ کر تو نہیں گئے. یہ تو پریس ریلیز ہے نا. آپ پتہ آپ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں پر ایک ہوتی ہے ہماری پریس ریلیز سب کی کنزمپشن کے لیے، ایک ہوتی ہے جو اندر سے بات پتہ ہوتی ہے. یار پریس لوگوں کو یہ سنا دو لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کیا. خواجہ صاحب تو اندر کی بات بتا گئے نا. ایسے حالات تھے نا جس میں خود عمران خان، جس میں ڈیل ہوئی، ٹویٹرز خاموش ہوئے، لوگوں نے پبلک اپیرنسز چھوڑ دی، مریم بی بی خاموش ہو گئی، میاں صاحب باہر جا کے خاموش ہو گئے. اگر آپ کو ڈیل کا پتا ہے تو آپ بتا دیں کہ کیا ڈیل تھی. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو خواجہ صاحب نے کہا. مجھے جو بات جو صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے اجازت دی
حکومت نے اجازت تھی, وہ جانا چاہتے تھے علاج کے لیے اور وہ چلے گئے. سر پھر آپ کو میاں صاحب کی سزا میں یہ بات کیوں نہیں نظر آتی, آپ کو اس میں کیوں سیاست نظر آتی جب آپ کہتے ہیں کہ کل زیادتی کی میاں صاحب کے ساتھ, بلیک لا ڈکشنری کا قانون استعمال کیا, یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس میں آپ عدالت نہیں دیکھتے, اس میں آپ فیصلہ دیکھتے ہیں, یہاں پر آپ فیصلہ دیکھ رہے ہیں, پیچھے کی کارروائیاں نہیں دیکھ رہے. دیکھیں کانٹرڈکشن ہے نا یہ. اگر آپ کے علم میں پیچھے کی کارروائیاں ہیں تو اس ملک میں آزادی سارے پاکستان کے پیچھے علم میں پیچھے کی کارروائیاں نہیں ہے تو مرتضیٰ سولنگی صاحب کے علم میں نہیں ہے. دیکھیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا جو معلومات کا خزانہ ہے وہ اسٹیبل پر بھی نہیں رکھ. میں خالد صاحب کو کوٹ کروں. دیکھیں ان کی جماعت کے مختلف لیڈرز مختلف باتیں کرتے رہے ہیں اور ان کے درمیان اختلافات بھی رہے ہیں, تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا ذاتی خیال ہے کیا ہے, لیکن جو اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے کہ میاں صاحب کوئی ڈیل کر کے گئے تھے, ابھی آپ ذکر کرے تھے جی ٹویٹر خاموش ہو گیا تو فیس بک چیخ رہا تھا یا وغیرہ, سولنگی صاحب آپ صافی رہے, آگے بھی ہوں گے, واپس آئیں گے ظاہر ہے جب یہ ٹینر میں پھر وہی کہوں گا ہو رہے گے نا, میں سمپل آنسر. مجھے نہیں معلوم, میں نے زندگی میں مختلف کام کیے ہیں, میں نے پڑھایا ہے, میں نے اداکاری کی ہے, میں نے گانے گائے. اداکاری بڑی اچھی کرتے آپ. اب مجھے پتا لگا کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. اچھا اداکاری آپ سب کبھی آپ کو چنا ہی اس لیے کہ آپ اداکاری بڑی اچھی کرتے ہیں. جی دیکھیں میں نے تو اقرار کیا. آپ گانا بھی بڑا اچھا گاتے ہیں. جی میں گانا بھی گاتا ہوں, لیکن میں نے تو اپنی جو اداکاری کا جو تجربہ ہے اس کا ذکر کیا. آپ بغیر ڈکلیئر کیے جو اداکاری کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے بھی زرداری صاحب کی طرح میں سیاسی اداکار آخر ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ بتائیں زرداری صاحب میرے دوست ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. جی ایوریبڈی ریسپیکٹ. دیکھیں اختلاف یا پوزیشنز یا پالیسی گورننس کے اوپر اختلاف اپنی جگہ. I have no problem with any politician. I like all of them. He's a very charming man, that I can say. بڑا آدمی ہے میرے خیال. یہ بتائیں لیول پلینگ فیلڈ ہے اس وقت پاکستان میں پولیٹیکلی؟ میرے خیال میں تو ہے. یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ جس میں میاں صاحب 2 جلسے PMLN کر چکی لاہور میں, 21 مئی کو اتنی فین فیئر کے ساتھ مینار پاکستان کی تیاری ہو رہی ہے, تحریک انصاف درخواست دیتی ہے لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی, ڈی سی اجازت نہیں دیتا, پشاور میں ریکویسٹ کرتی ہے جلسہ کرنے کی, ڈی سی اجازت نہیں دیتا. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, اور لبرٹی چوک میں اگر وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں پنجاب کی جو انتظامیہ ہے جن کے پاس یہ اختیار ہے, وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے, لیکن ان کو ملنی چاہیے. اور الیکشن بغیر برابر مواقع دینے کے کوئی الیکشن نہیں ہوتا. اور اگر نہیں دے رہی, مسترد کر رہی ہے ان کی درخواستوں کو, پھر تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. نہیں, پھر اور بہت سارے فورمز موجود ہیں جہاں پر وہ اپنی کورٹ چلے گئے. کورٹس بھی ہیں, لیکن کیا ایک سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت لینے کے لیے کورٹ جانا چاہیے؟ کورٹس بھی ہیں, الیکشن کمیشن بھی ہے, آپ لوگ بھی ہیں. آپ ابھی سر سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ کہ آپ ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ الیکشن اناؤنسڈ ہے, ایک الیکشن کا ماحول ہے. ہاں نہیں, ماحول بنے گا تب جب جلسے ہوں گے. ہاں نہیں, جلسوں کی اجازت تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو ہونی چاہیے اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کم از کم وزیر اطلاعات ہونے کے ناطے سے کہ جو ادارے ہمارے پاس ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو پاکستان ہے, ان کو سختی سے بتایا گیا ہے کہ تمام جماعتوں کو تحریک انصاف جلسہ کرے گی وہ پی ٹی وی پہ چلے گا جیسا مریم. بالکل چلے گا. سو آپ نے یہ کہا بالکل چلے گا. That's very good to hear. بالکل چلے گا. ان کے انٹرویوز بھی ہوں گے, ان کی خبریں بھی چلیں گی. انٹرویوز تو آج کل بہت ہو رہے ہیں, ان کی خبریں بھی چل رہی ہیں. آپ کی پی ٹی وی بھی چلی تھی. بالکل, اگر اس میں خبریت ہے تو ضرور چلے گی. وہ صداقت عباسی والی خبر چلی تھی پی ٹی وی پہ, میں نے خود دیکھی, اور وہ انٹرویو بھی تمام لوگوں نے چلایا تو ہم کیوں نہ چلائیں بھائی. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خبریت والا, مسالے والا جو کام ہے وہ صرف آپ کرے, کاشف عباسی کرے کیونکہ اے آر وائی کی لائٹنگ اچھی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو تو یہ خیال تھا اے آر وائی کی لائٹنگ اچھی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے آپ صرف یہ دیکھیں آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں ٹی وی پر. کسی اور اسکرین پہ آپ نے اتنے اچھے لگے کہ میں اپنے آپ کو, آج بھابھی بھی آپ کو فون کر کے کہیں گے اس پروگرام میں زیادہ جایا کرو, یو لک گڈ ان دس شو. یار اس لائٹنگ میں آپ اچھے لگتے ہیں. ہاں نہیں, وہ لیکن یہ انٹرویوز کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ
کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو گرفتار ہو رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ گرفتار ہو رہے ہیں، اب صداقت عباسی کی مثال انٹرویوز تو بہت سارے ہو رہے ہیں، میں 2 کی بات کر رہا ہوں، عثمان ڈار نہیں کچھ اور بھی ہو رہے ہیں. اور کون سے؟ محمد علی کے انٹرویو نہیں درانی؟ ہوتے؟ نہیں علی محمد خان. علی محمد خان وہ مسنگ نہیں ہے نا، ضمانت پہ باہر ہے. ہاں نہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی سے ہے اور ابھی بھی جو لویل لوگ ہیں ان کا فرق میں بتاؤں آپ کو. ہاں اس کی 7-8 ضمانتیں مسترد ہوئی، لیکن عدالت نے پھر بھی اس کو ضمانت دی، وہ ضمانت پہ باہر آیا. ان لوگوں کے بارے میں عثمان ڈار انٹیریئر منسٹر سندھ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کے پر ایف آئی آر تھے. نہ کوئی گرفتاری ہے، نہ کسی عدالت میں پیش ہوا ہے، یا کہا کہ ایک ٹی وی پروگرام میں آ گئے. وہ صداقت عباسی، میں کل آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہا تھا طلعت صاحب کے ساتھ، وہ صداقت عباسی جس کی ٹویٹس اگر میں آپ کو دکھاؤں، وہ ٹویٹ ساری ان کی آخری جس دن ان کی گرفتاری مبینہ طور پہ 1 ستمبر کو ہوئی، اس دن بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تحریک انصاف کے حق میں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کمزور آدمی ہے؟ یہی ہوا نا کہ علی محمد خان اپنی وفاداری کا ابھی بھی اظہار کرتا ہے اور سر جیل بھیج دینا. پھر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بہت سے لوگ بہت جلدی ٹوٹ گئے، سیاستدانوں کو عموماً تھوڑا سا، حالانکہ یہ ملیٹنٹس نہیں ہے لیکن ملیٹنٹس نہیں ہے، کیونکہ اس کام کی دیکھیں بہت سی وہ سخت جانی جو چاہیے ہوتی ہے جیل جانے کے لیے، وہ شاید بہت سے لوگوں میں نہیں ہوگی اور وہ بہت جلدی ٹوٹ جائیں گے. لیکن سیاستدانوں کو رف اٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے دوسروں کو ڈالتے ہوئے. مجھے یاد ہے، میں اگر آپ کہیں، میں نے پورا ایک کلپ چلایا تھا جس میں بار بار میں کہتا تھا جب آپ پہ آئے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا، جب تحریک انصاف کا دور تھا، اور وہی ہوا. لیکن پھر بھی قانون ہے، اس ملک میں ایک آئین ہے، اس کے تحت اگر آپ گرفتار کرتے اس کی گرفتاری ہوتی ہے، اس کو جیل بھیجیں. ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں یہ لوگ کہاں تھے، سڈنلی انٹرویو مجھے بھی نہیں پتا کہ کہاں تھے. صداقت عباسی اسلام آباد سے گرفتار ہوا. اچھا، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. میں یہ بھی بتا دوں پارلیمنٹ لاجز کے قریب سے گرفتار ہوا، میں نے سنا ہے مبینہ طور، اور سنا بھی آپ نے، میں نے بھی سنا مبینہ طور پہ. پھر کہاں گئے؟ یہ ان سے پوچھیں، آپ نے ان کو نہیں بلایا ابھی تک؟ وہ نمبر بند ہے، نمبر اور لوگوں کے لیے کھلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مجھے انٹرویو نہیں دینا چاہتے. نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جو مری کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جی ان میں کوئی مروت نہیں ہے. بہت مروت ہے مری والا. میں آپ کے بات عباسی کے خلاف ایک بات بتا دوں، عباسی کے خلاف نہیں جائے گا. اور اسی لیے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے کہا یار مجھے مشکل میں کیوں ڈالیں، میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا وہ انٹرویو کرنا. آپ کے لیے جو ہے وہ ان کے فون بند ہیں اور عادل شاہ زیب کے لیے کھلے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آخر کون سے نمبر تھے جن سے رابطہ ان کا ہو رہا تھا. میں نے عثمان ڈار کا جس وقت ہمیں خبر آئی پہلی، اس وقت ٹی وی پہ ٹکر نہیں چلے کہ عثمان ڈار کا انٹرویو ہونے والا، چلنے والا ہے آج دنیا نیوز پہ. میں نے ان کے بھائی کو فون کیا، میں کہا عثمان ڈار کے دے. ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو پٹیشن ڈال کے بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے ان کے بھائی نے بھی صداقت عباسی ایک پٹیشن ڈالی تھی ہارپس کے، وہ جو یار وہ مجھے ٹیکنیکل لنگو ہے کہ غائب ہیں، مسنگ ہیں، ہیبیس کارپس. تھینک یو ویری مچ. یہ بھی اور عثمان ڈار کی بھی. میں نے ان کے بھائی سے پوچھا کدھر ہے، اس نے کہا ان کے پاس غائب ہے، ہم نے پٹیشن ڈالی. میں نے کہا اس کا انٹرویو چلنے لگا. کہتے نہیں کیا بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کی والدہ ٹی وی کے اوپر آ گئی یا سوشل میڈیا پہ آ گئی. آپ کو یہ سارا حیران کن نہیں لگتا بات؟ دیکھیں یہ جو حیرانی کی جو وجوہات ہیں وہ وہی بتا سکتے ہیں نا جن پہ کوئی بیتی ہے، کس ماحول میں تھے، کہاں پر تھے. ان کی تو گرفتاری کی تصدیق انٹیریئر منسٹر نے کی ہوئی ہے عثمان ڈار. آپ کا اشارہ سندھ کے وزیر سندھ، لیکن بعد میں پھر اس کی تردید بھی آئی. شاید پولیس نے کہا کہ جی نہیں یہ معلومات ان کی ناقص تھی. اور پولیس سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا جی، بچپن میں سنا تھا، کہیں تو سنا دیتا ہوں. بتا دیں. ایک بادشاہ کا ہرن، بڑا اس کا پیارا ہرن تھا، اس کو بڑا پیارا تھا، گم گیا. انہوں نے کہا سب سے اچھی پولیس کس کی؟ انہوں نے کہا جناب امریکہ کی. انہوں نے کہا جتنے پیسے دو آگے میرا ہرن ڈھونڈو. تھوڑے دنوں بعد کہتے سر نہیں. اور دوسری کس کی ہے؟ انہوں نے کہا روس والوں کی بڑی. اس نے کہا بلاؤ. بلایا، پھر آگے کہتے سر نہیں ملا. اور کس کی پولیس اچھی؟ انہوں نے کہا جناب چین والوں. انہوں نے کہا بلاؤ، کتنے پیسے دے دو ان کو. اس نے آگے کہا نہیں ملا. پاکستانی کا سر موقع دے. 2 گھنٹے بعد باہر آ رہے تھے، ہاتھی اونچی اونچی آوازیں مار رہا تھا، میں ہی ہیرون ہوں، میں ہی ہیرون ہوں.
ویسے مجھے پولیس کا سن کے یاد آ گیا کہ میں اس کا انٹرویو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ سو یو ڈونٹ فائنڈ اینی تھنگ آڈ ان دس, اس میں کوئی آڈ چیز نظر نہیں آ رہی. بہت سے لوگ بڑے دوست ساتھی دوست, میں منصور کا سن رہا تھا, بڑے سوال اٹھا رہے ہیں آخر یہ کب ہو رہا ہے, کدھر انٹرویوز ہو رہے ہیں, لانے والا کون, لے جانے والا کون, ویڈیوز کہتے ہیں دکھا دیں, آپ کے پاس ڈان کی ویڈیو ہوگی کہ وہ کیسے آئے, جو بھی ہوا ہے. دیر شوڈ بی سم ٹرانسپیرنسی اینڈ کلیئرٹی. یو تھنک نہیں, ٹرانسپیرنسی اور کلیئرٹی تو ہونی چاہیے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ شفافیت اور وضاحت کے لیے آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ آپ کا کام نہیں ہے, آپ اس ملک کے بہت مایہ ناز اینکر ہیں اور آپ کی ایک شہرت ہے, تو آپ بھی کوشش کر لیجئے کہ ان لوگوں کو ذرا لے آئیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ شمالی علاقات جات گئے تھے, انٹارکٹیکا گئے تھے, کہاں گئے تھے, جس فیملی کے ساتھ وہ شمالی علاقہ جاتا. سو اب سپوزٹلی مبینہ طور پر نیریٹو یا بیانیہ یہ ہے کہ وہ گلگت میں تھے, وہاں سے واپس آئے, ان کو احساس ہوا میں نے غلط کر دیا. جس فیملی کے ساتھ وہ گلگت میں تھے وہ اسی فیملی کے ساتھ اسلام آباد پہنچے, وہاں سے وہ انٹرویو دینے آئے, انٹرویو دیکھ کر وہ واپس فیملی کے پاس گئے, ان سے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا. آخر لیکن چلے چھوڑیں اس کا جواب. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ وہ بتائیں, کیونکہ اگر والدہ کے سامنے وہ رو رہے تھے تو والدہ تو ان کے ساتھ نہیں گئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں ایک ماں بول پئی دوجی بھی بول پئی. ہاں جی, ایک ماں بول پئی, یہ دوجی بھی بول پئی, عثمان ڈار کی ماں نے تو کہہ دیا. دیکھیں کون سی ماں بولے گی کون سی نہیں بولے گی, اپنے بچوں کے لیے تو ہر ماں بولتی ہے. سر اگر الیکشن ٹائم پہ نا وہ آپ کنٹینیو کریں گے, چھوڑ دیں گے, اگر آپ کو لگے کہ الیکشن ملتوی کر رہے ہیں اور کوئی وجہ مجھے لاجیکل سمجھ نہیں آ رہی, میں پھر آپ کو وہی بات کروں گا کہ جو بات ہوئی نہیں ہے آپ مفروضے پہ میرا بیان لینے کی کوشش کریں. سر یہ اصول کی بات ہے, میں مفروضے کی بات نہیں, اصول کی بات. دیکھیں آپ نے آئین کا حلف اٹھایا, آپ نے خود کہا. جی بالکل, اگر آئین کی خلاف ورزی ہوگی آپ اس نظام کا حصہ ہوں گے, اسے سوچنے کی کیا بات. دیکھیں ہمارے ہاں آئین کی آج ایک تشریح ہوئی ہے نا, سو اس کی بھی تشریح ہونی باقی ہے کہ اگر الیکشن 2 سال آگے نہ ہوئے تو اس کی اب تشریح کرنے بیٹھ جائیں گے کہ یہ قانونی ہے یا آئینی ہے. مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی, مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ یہ آگے جائے. اور یہ جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں انسانی حقوق کے مسنگ دس دیٹ دی ادر, وی ڈو ریئلائز کہ ہسٹری ول جج اس, آل آف اس, کیا ہوا. آف کورس. سو آپ یو آر سیٹسفائیڈ کہ یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. کیا ٹھیک ہو رہا ہے, یہ جو انٹرویوز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں انٹرویوز تو ہو رہے ہیں, بہت سارے ہو رہے ہیں. میں تو اسپیسیفک انٹرویوز کی بات. ہاں, کیونکہ مجھے ذاتی طور پر علم نہیں ہے کہ یہ انٹرویوز کن حالات میں ہوئے, اور مجھے اس کے اندر کسی فاؤل پلے کے بارے میں علم نہیں ہے. آپ نے جاننے کی کوشش کی لیکن پتہ جی میں نے کوشش کی, مجھے نہیں پتا چلا, لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو علم ہے تو ضرور ڈان والے ٹویٹیں مار رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ناکام ہو گئے, کوئی کہہ رہا ہے یہ صحافت کا جنازہ دھوم سے نکلا. ڈان ادارے نے نہیں کی, شاید ان کے کچھ افراد نے کی ہو, لیکن میرے لیے افراد کریڈیبل افراد, یہ تو آپ کو اس کو دیکھ کر بھی حیرانی نہیں ہوئی کہ آپ کسی کھوڑو صاحب کو یا کسی عارفان کو فون لگا کے پوچھیں کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کیا ہوا ہے اصل میں. ہاں نہیں, میری بات نہیں ہوئی. میری پلیٹ پہ بہت کچھ ہے, تو میری بہت سارے دوستوں سے, بلکہ یہاں آنے سے پہلے بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے بہت سارے دوست ناراض ہیں کہ جی ان کے کال کا جواب نہیں دیا, تو بہت سارے لوگوں سے رابطہ نہیں ہے. لیکن اب بات ڈان کے ادارے کی, میں کہوں گا جو دوست آپ کے دوست آپ کو کہتے ہیں وہ کہنے لگا وزیر بن کے لوگ کی بدل جاتے ہیں. ہم بریک سے ہم آنے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ظاہر ہے ہی از اے بزی مین ناؤ, سو پیپل ٹرائی اینڈ گیٹ ان ٹچ. نہ رابطہ ہو تو لوگ کہتے ہیں تسی بدل گئے ہو, یہ نہیں ہوتا, یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر اجازت دیں ہم اس کو پھر کنٹینیو کریں, میں ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر کر لوں. وی ہیڈ اے لانگ کنورسیشن, آئی وانٹ ٹو ہیو انادر کنورسیشن ود یو آن ادر ایشوز, یہ اور جو معاملات, اور ہم کوئی ہلکی پھلکی بات کریں, کوئی پھولوں کی بات کریں, کوئی آسمان کی بات کریں, کوئی بادلوں کی بات کریں. سر آسمان پہ جانے کے لیے آپ کیوں تلے ہوئے ہیں کہ لوگ آسمان پہ جائیں, زمین پہ رہ کے بات کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو وائی ڈو یو تھنک کہ ہم اچھی باتیں کریں گے, ہم اس ملک کے نظام کی باتیں کریں گے, ہم اس ملک کو آگے کیسے لے کر چلنا اس کی بات بھی کر لیں گے. سو ویل اس کی باتیں بہار کی باتیں, وادی لال آزار کی باتیں. بہت شکریہ آپ کے تشریف آنے کا. فرینڈ آلسو آئی کین ٹیک لیوریجز, سو لیٹ می ٹیل ایوری بڈی دیٹ آلسو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آؤٹ آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, اس کا فیصلہ آپ نے دیکھا, 10-5 کا فیصلہ ایکٹ برقرار رکھا گیا, 9-6 سے اپیل کا حق برقرار رکھا گیا, خارج کر دیا گیا 8-7 سے کہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا.
एक पूरा स्पेक्टिकल था. आई थरली एंजॉयड दीज प्रोसीडिंग्स. मैं हालांकि घंटों बैठकर सुप्रीम कोर्ट के इस फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनी. हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं. मोइज जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सलमान अकरम राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं. राजा साहब, स्टार्टिंग विद यू, योर फर्स्ट इंप्रेशन. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पार्लियामेंट है, मेजॉरिटी जजेस का ये ख्याल है, लेकिन उस वक्त तक जब तक आइन और कानून से कोई चीज मुतसादिम ना हो. इज दैट अ फेयर वे ऑफ पुटिंग इट? सलमान साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही, आवाज बंद हो गई. अब मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है. हाँ, मैंने कहा पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है. ये 10 जजेस ने ये फैसला कर दिया कि वो कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो आइन से मुतसादिम ना हो. क्या ये ठीक फ्रेम किया मैंने कि ऐसे ही इसका फैसला हुआ है? यही सोच थी इस फैसले के पीछे? कोई बात नहीं है ना, ये तो मुसल्लमा बात है, इसलिए लोग ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे इस फैसले ने कोई नई बात कर दी. ये तो हमेशा से ये बात है कि पार्लियामान कानून साजी कर सकती है, लेकिन पार्लियामान आइन के ताबे है और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि कोई कानून आइन के मुताबिक है या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है कि पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन को रद्द करे. आज भी ऐसा हुआ. इस कानून की एक शिक को रद्द किया 8 जज साहिबान ने कि माजी से इसका इतलाक नहीं होगा. तो आज दोनों बातें हुई. तो पार्लियामेंट टोटली सुप्रीम भी नहीं है, इससे क्या यह खस किया जा सकता है 8-7 के फैसले से? जी बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये बिल्कुल एक मुसल्लम बात है कि आइन सुप्रीम है और आइन क्या कहता है ये कहने का इख्तियार बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को हासिल है. पार्लियामान कानून साजी कर सकती है. उसका कानून अगर सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक पाएगा तो वो कानून कायम रहेगा, और नहीं आइन के मुताबिक पाएगा तो उसको कलअदम करार दे दिया जाएगा. आज दोनों बातें हुई. इस कानून के कुछ हिस्सों को आइन के मुताबिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक हिस्से को जो इंतहाई सियासी अहमियत का हामिल था उसको आइन के खिलाफ करार दे के कलअदम करार दे दिया. और वही वो एक क्विकली बताएं मियां साहब, अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा मियां साहब के? मियां साहब अब नाअहल ही रहेंगे? नहीं, ये जरा पेचीदा मामला है. एक तो ख्याल ये था कि अगर आज अपील का हक माजी के हवाले से बहाल रहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, तो वो आएंगे, अपील दायर करेंगे, कहेंगे कि जो मुझे नाअहल करार दिया गया था वो गलत था, या जो ताहयात नाअहली है उसको उसके खिलाफ अपील होगी और मामला एक लार्जर बेंच जो है उनके हक में कर देगा. ये एक ख्याल था, एक गुमान था. अब यूं नहीं हो पाएगा. अब एक दूसरा रास्ता है जो अपनाना पड़ेगा, और ये दूसरा रास्ता खासा पेचीदा है. अब ये होगा कि जो कानून बनाया गया है इलेक्शन एक्ट, जिसमें यह कहा गया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, उसका सहारा लेते हुए मियां नवाज शरीफ कागजात नामजदगी दायर करेंगे. जब इलेक्शन का ऐलान होगा उन कागजात पे यकीनन एतराज आएगा. उस एतराज को रिटर्निंग अफसर साहब देखेंगे, फैसला करेंगे. अब रिटर्निंग अफसर साहब ये कह सकते हैं कि चूंकि कानून बन गया है, पार्लियामान ने कानून बना दिया है, मुझे इख्तियार हासिल नहीं कि मैं इस कानून को रद्द करूं, लिहाजा मैं इनकी. तो पेचीदा थोड़ी है सर, सीधा सीधा आपने रास्ता बता दिया है कि अब इलेक्शन में जाएंगे, नॉमिनेशंस करेंगे अपना फाइल, और रिटर्निंग अफसर उनको इलेक्शन लड़ने का हक देगा, और अल्लाह खैर से. मैंने तो कहा कानून साजी को 2/3 अक्सरियत को आईनी तरमीम करनी पड़ेगी. मतलब मोइज जाफरी साहब क्योंकि ज्यादा खुश नजर नहीं आए अपने ट्वीट में मुझे, मैं जरा उनसे भी पूछ लूं. मैं आता हूं वापस सलमान साहब इसी सवाल के साथ. आपने कहा मियां साहब लॉस्ट वन सेक्शन जो उनकी मदद कर सकता था, पीटीआई अपनी पिटिशनें हार गई, सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कि वो डिटरमिन करें कि उनका प्रैक्टिस और प्रोसीजर क्या होगा, वो हार गई. तो अब जीता कौन? आपको लगता है गलत फैसला हुआ? नहीं जी, गलत तो मैं नहीं कहूंगा. 10 of the finest legal minds of the land have come up with it. लेकिन मेरी एग्रीमेंट ज्यादा जो दलाइल हमें देखने को मिले, एंड आई थिंक इट वाज अ प्रिविलेज टू बी एबल टू वॉच देम. तो मुनीब साहब का जो स्टे ऑर्डर था और फिर उसके बाद जो रिमार्क्स आ रहे थे बेंच की तरफ से, मेरे ख्याल से कानून के हवाले से अगर सियासी नौयत हटा दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के फेलियर्स हटा दिए जाएं और द अनविलिंगनेस टू एक्ट जिसकी वजह से ये कानून आया, आखिरकार अगर सुप्रीम कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बैठ के ये फैसले कर देता तो इस कानून ना आने की गुंजाइश ही ना होती. लेकिन इस सब कुछ को अलहदा रखते हुए कानून पे जो बात थी वो मुझे ज्यादा दिलचस्प ये लगी थी कि अगर आप एक इख्तियार दे रहे हैं तो आपको फिर यानी कि इख्तियार लेने का भी हक आपको हासिल है. और अगर आज पार्लियामान को इख्तियार देने का हक मान लिया जाए
تو یہ بھی ساتھ ہی ساتھ مان لیا جائے گا کہ پھر وہ اختیارات سپریم کورٹ سے لے سکتے ہیں. اور اگر ایسی بات ہو گئی تو وہ سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ سے متصادم ہے. سو آپ جسٹس منیب اختر کی، میں نے آپ کے بہت سے ٹویٹ دیکھے، آپ ان کی بڑے فین لگتے ہیں مجھے پچھلے چند دنوں میں جو پروسیڈنگز ہوئی. سو یو اگری ود جسٹس منیب اختر مور؟ دیکھیں سر جی، مور میرے خیال میں یہ اس کو اتنا بڑا مطلب سبجیکٹ ٹو لا کو اتنی وائڈ سکوپ دے کے شاید اتنا ضروری نہیں تھا سوچنا، اور شاید اس چیز کے اوپر ایک بالکل واضح پوزیشن کے بجائے لچک بھی دکھائی جا سکتی تھی. لیکن میں پرنسپلی اس بات ہوں کہ اگر انٹری 55 اور انٹری 58 میں گنجائش نہیں ہے، جو کہ میری نظر میں تو نہیں ہے، تو انلارجمنٹ کو الگ طریقے سے دیکھنا میرے خیال سے ایک انکمپلیٹ لیگل تھنکنگ ہے. کیونکہ اگر آپ کمپلیٹلی دیکھیں گے تو میں جس بنیادی بات سے متفق ہوں یہ ہے کہ دا پاور ٹو کریٹ از آلسو دا پاور ٹو ڈسٹروائے. اور اس کا جواب میرے لیے یہ کافی نہیں ہے جو میجورٹی کی طرف سے آیا ہے، جو کہ بیسکلی یہ ہے کہ چلیں آج تو اچھا کام کر رہے ہیں، کل اگر برا کام کریں گے تو دیکھ لیں گے. یہ سیاسی طور پہ ٹھیک بات ہے، لیکن یہ قانونی طور پہ یہ ایک کمپلیٹ پوزیشن نہیں ہے. کمپلیٹ پوزیشن نہیں ہے. میاں صاحب کے بارے میں دوبارہ واپس آتے ہوئے، بیکاز ظاہر ہے اس کا ایک پولیٹیکل کانوٹیشن بھی ہے. موئی صاحب آپ بتائیں کہ میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں اب الیکشن ایکٹ کے ذریعے جایا جا سکتا ہے. از دیٹ the way you see it also؟ نہیں سر، کوشش ہوگی. میں ظاہر ہے میں سلمان صاحب بالکل I don't want to act like I'm sitting in agreement or disagreement with him، بٹ بالکل ایسا ہی ہوگا. لیکن یہ تو بہت واضح ہے اور سلمان صاحب اس بات کو سرائیں گے کہ سپریم کورٹ نے جب ایک آئینی شک کو ڈیٹیل کر دیا ہے تو پھر تو گنجائش ہی نہیں ہے آپ ایکٹ پاس کرنے کی. یہ ایکٹ کالعدم ہے، اگر اس حد تک کالعدم کہ جہاں وہ 62(1)(f) کی ڈیفینیشن کو کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کو کم کر کے 5 سال کرتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ وہ جو امرتا بندیال صاحب کا فیصلہ تھا جس کے تحت یہ صدیق بلوچ میرے خیال سے فیصلہ تھا جس کے تحت وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، میرے خیال میں وہ فیصلہ کمپلیٹلی غلط ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور اس فیصلے میں 5 سال ڈسکوالیفیکیشن رکھی جانی چاہیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا لیکن اب تو رکھ دی گئی ہے، اب تو لائف ٹائم ہو گیا، رکھ دی گئی ہے. تو اس کو انڈو کرنا سپریم کورٹ نہیں ہے. آپ اس طرح عام قانون سازی کر کے انڈو نہیں کر سکتے. سلمان صاحب جی، میں اتفاق کرتا ہوں موئز صاحب سے. دیکھیں میں پوری بات یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اب ہوگا یہ کہ اس قانون کی بنیاد پر اگر ریٹرننگ افسر ان کے کاغذات قبول کرتا ہے اور معاملہ پھر اپیل میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جاتا ہے، تو میری نظر میں جب تک سپریم کورٹ کا یہ پرانا فیصلہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہے، جب تک وہ فیصلہ موجود ہے یہ قانون کالعدم ہے. کیونکہ اس فیصلے نے آئین کی تشریح کی ہے اور اس فیصلے کی روح سے یہ قانون آئین کے خلاف ہے. لیکن جب معاملہ واپس سپریم کورٹ کے پاس جائے گا تو سپریم کورٹ کے پاس یہ موقع ہوگا کہ اپنے پرانے فیصلے کو وہ اوور رول کریں، اس سے ہٹ کر کوئی رائے قائم کریں. اور میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں جو موئز صاحب نے کی کہ پچھلا فیصلہ جس میں 62(1)(f) کے تحت نااہلی کو تاحیات قرار دیا گیا ہے کوئی بہت طاقتور فیصلہ نہیں ہے. اور اب اگر ایک لارجر بینچ جو غالباً 7 جج صاحبان پر مشتمل بینچ تھا، اب کم از کم 9 جج صاحبان کو بیٹھنا ہوگا. وہ بیٹھ کر اگر پچھلے اپنے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہیں تو پھر یہ قانون جو بنا ہے، جو قانون سازی کی ہے پارلیمان نے، وہ درست قرار پائے گی. تو ہوگا یہ کہ یہ معاملہ بالآخر سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہٹ کر کوئی رائے دے نہیں سکتی. سو آپ ایک ذرا ہمارے لیے خاکہ کھینچیں پاسبلٹی کا، کہ پاسبلٹی یہ کہ اگر ریٹرننگ افسر میاں صاحب کے کاغذات نامزدگی کو منظور کر بھی لیتا ہے تو ہائی کورٹ کے پاس چونکہ اختیار نہیں ہے تو ہائی کورٹ میاں صاحب کو نااہل کر دے گا ٹیکنیکلی، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور پھر سپریم کورٹ ایک لارجر بینچ بنا کے لائف ٹائم نااہلی کو 5 سال یا جتنا بھی وہ اس کو کم کرنا چاہے کر سکتا ہے. دیٹس واٹ یو سیئنگ کہ میاں صاحب پر یہ تلوار لٹکی رہے گی ایون ایز پرائم منسٹر اگر وہ بن جاتے ہیں. ایسا ہی جی، ایسا ہی ہے. اور دیکھیے اس دوران یہ بھی ہوگا کہ کیا ان کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے. اگر ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے پابند ہیں اور یہ قانون کالعدم ہے اور ریٹرننگ افسر نے غلط ان کے کاغذات قبول کیے، تو پھر وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے. ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جب وہ اپیل میں جائیں گے تو آنن فانن تو سپریم کورٹ اپیل میں یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا پچھلا فیصلہ غلط تھا اس لیے یہ قانون درست ہے. وہاں ان کو سٹے کیسے ملے گا؟ کیونکہ جب تک 9 جج صاحبان بیٹھ کر پچھلے فیصلے کو غلط قرار نہیں دیتے اس وقت تک وہ فیصلہ موجود ہے اور اس فیصلے کی روح سے یہ قانون جو پارلیمان نے بنایا ہے یہ کالعدم ہے.
اس لیے بڑا مشکل ایک مرحلہ ہے میاں نواز شریف کے لیے آئندہ الیکشن لڑنے کے حوالے سے. اور موئز آپ کو لگتا ہے یہ تلوار لٹکی رہے گی میاں صاحب پر جب واپس آئیں گے؟ نامینیشن پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوتے نہیں ہوتے. سمری یہ ہے کاشف صاحب کہ اگر پی ایم ایل نون الیکشن جیتتی ہے تو آپ ایک بار پھر سے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھیں گے. دعا یہ کیجئے کہ اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ فائنانس منسٹر واپس نہ بن جائے. لیکن اگر دیکھیں یہ تو ہوگا نا کہ سمری آپ کی، ویسے آپ کی سمری بڑی مزے کی ہوتی ہے، میں سمری آپ کی ٹویٹر میں دیکھتا رہتا ہوں. یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ سمری پہ اگر میں جاؤں تو اگر فرض کریں ریٹرننگ افسر آج کل کے ماحول میں تو لگتا ہے ایسے ہی کہ ریٹرننگ افسر ان کے پیپر ایکسپٹ کر لے گا. حالات ہے نا، ملک کے حالات ہوتے ہیں، لیٹس ناٹ گیٹ انٹو ڈیٹیل. لیکن ہائی کورٹ پابند ہوگا کہ وہ ایکسیپٹنس کو رد کرے تو اس وقت سے پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لمبو میں ہوں گے. لہٰذا پورا الیکٹورل پروسیس چلتا رہے گا اور نواز شریف صاحب لٹکے رہیں گے اور ان کا پروسیس پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جلد از جلد بھی چلا جائے، جلد از جلد بھی 9 جج صاحبان بٹھا دیے جائیں. نواز شریف صاحب کے لیے میٹر آف فنڈامنٹل پبلک امپورٹنس تو نہیں ہوگا کہ 5 دن کی ہیئرنگز ہو. یہ 5 دن کی ہیئرنگز بھی اوور دا کورس آف 2 ویکس ہوئی. لہٰذا اگر وہ 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے تو وہ الیکٹورل ٹرین تو ان کی مس ہو جائے گی نا سر. پھر تو مطلب اس طرح کا سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کیس سنے ہی نا، کہیں پینڈنسی بہت ہے. جی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عجیب سی بات ہوگی. سلمان صاحب یہ جو موئز جعفری صاحب نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا، کیونکہ میں آئی بلیو ان سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ، لیکن سپریمیسی کی ہماری ڈیفینیشن بڑی ایک ہم اس کو شاید ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس مکمل اختیار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ مکمل اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے پاس. اس کے اوپر قدغنے ہیں کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، اور سیپریشن آف پاور وہ چیز ہے جو بیسک کیونکہ اسٹرکچر ہے آئین کا اس کے مطابق ہے. تو یہ جو موئز جعفری صاحب نے بھی بات کی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے آج ٹھیک ہے اور کل غلط کر دیں؟ یا تو یہ اسٹرکچر کے سے متصادم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے اور یہ بات سپریم کورٹ میں ہوئی. اور ایک بات بڑی خوشائند ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری قوم کو، عوام کو یہ سمجھ آیا ہو کہ جو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے عدالتی فیصلوں میں، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی ہم خیال ہے اور کوئی ہم خیال نہیں ہے، کسی کی سیاسی وابستگی ہے کسی کی نہیں ہے. واقعتاً یہ مشکل سوالات ہوتے ہیں. زبان جو ہے اس میں ابہام ہوتا ہے، زبان کو کیسے سمجھنا ہے، اس کی کیسے تشریح کرنی ہے، اس پہ 2 آراء قائم کی. اب یہاں سوال یہی تھا کہ اگر پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے تو وہ اختیار اگر آج درست استعمال ہوا ہے یا ایسے طریقے سے استعمال ہوا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر قدغن نہیں لگی، تو کیا ہم اس لیے اس اختیار کو کے استعمال کو کالعدم قرار دے دیں کہ کل شاید وہ اس طریقے سے استعمال ہو جائے کہ قدغن لگ جائے عدلیہ کی آزادی پہ؟ بار بار یہ سوال کیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ دیر از اے ڈور. ہم اس ڈور کو اگر آج کھولتے ہیں، اس دروازے کو، تو ہم اس دروازے کے نگہبان رہیں گے. کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس دروازے کے ذریعے قانون سازی مسترد بھی کر دیں گے، ہم خارج بھی کر دیں گے، کوئی ٹائم آئے گا آئندہ مسترد کر دیں گے. اس لیے یہ بات اسی لیے ایک خارج کر کے یہ پرنسپل بھی رکھا گیا کہ پارلیمنٹ کی چیز کو مسترد بھی کیا جا سکتا ہے. موئز جعفری صاحب سے ایک آخری سوال ہے، وہ آپ اپنی سینیورٹی پرنسپل کے خلاف کیوں ہیں یار؟ سر